ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زر اترا, ستے چہروں میں نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کے آنے کے لیے بے چین فطرت تھی. وہ آئے نغمۂ داؤد میں جن کا ترانہ تھا. وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا. وہ آئے جن کی آمد کے لیے مضطرب تھی وادی بدخا. وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ کا رستہ تھا. وہ آئے جن کے لیے عرش آخر پہ اجالا تھا. اور یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا. یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا. نبض ہستی میں اونچے بھی پریشان ہوتے. رخت بردوش میں سب دست گریباں ہوتے. خیمہ افلاق میں پھر سے تشدد ہوتا. بزم توحید کے نام میں تردد ہوتا. نہ دشت و جبل توحید کے ہدی خواہ ہوتے. نہ مزین تیرے ذکر سے بے آبا ہوتے. اور حضور وحی میں موسیٰ جو دور پہ پہنچے, پر کیا عجب کہ وہی تیرے حضور پہ پہنچے. اور قدم قدم پہ رحمتیں, نفس نفس پہ برکتیں. قدم قدم پہ رحمتیں, نفس نفس پہ برکتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا. اور وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا. وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا. وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا. تھا یہ تحقیق و تجسس کا جہاں آج ویرانہ. فلاطوں کی خرد, سقراط کی دانش تھی افسانہ. غرض ساری دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا. نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا. کہ دنیا کے افق پر دفعتاً ایک سیلاب نور آیا. دنیا کے افق پر دفعتاً ایک سیلاب نور آیا. جہاں سے کفر و باطل پر صداقت کا ظہور آیا. اور حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا. حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا. اور شہنشاہی میں جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلی آیا. صحاب رحم بن کر وہ رحمت للعالمین آیا. اور کتاب فطرت کے سر برق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا. کتاب فطرت کے سر برق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوگ قلم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. نہ روح حق سے نقاب اٹھتا, نہ ظلمتوں سے حجاب اٹھتا. نہ روح حق سے نقاب اٹھتا, نہ ظلمتوں سے حجاب اٹھتا. فروغ بخشے نگاہ عرفاں گر چراتے حرم نہ ہوتا. اور جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا ان کے آنے پہ عالم سنوارا گیا. کوئی تورات لینے گیا طور پر, ان کے بستر پہ قرآن اتارا گیا. تلوے چوبے تھے جس کے
جبریل نے، طلب جمعے تھے جس کے جبریل نے مجھ کو کافور سے وہ سجایا گیا، اور چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بارے تقدس کے نہیں ہیں، پلکیں ہیں کہ قوسین شب قدر کھلی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، یہ دانت کے شیرازہ شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی میں دھمکتے ہوئے ہیرے، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، خطبے ہیں کہ سامن کے امدتے ہوئے دریا، اور سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن و تصویر ہے، سوچتی ہوگی علم دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہوگی علم دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، اور اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، لیکن اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہماری گفتگو کا موضوع سخن ہے ذکر رسول اور فکر رسول، ذکر رسول اور فکر رسول، ذکر رسول بھی عبادت ہے اور فکر رسول بھی عبادت ہے۔ جس طرح ذکر اللہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے مقدس، نورانی، پاکیزہ اور برگزیدہ ناموں کے ساتھ یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا، جلوت و خلوت میں، اندھیرے اجالے دن رات میں، اکیلے میں، مجمع میں، اس کا نام نامی اس میں گرامی لینا اور اس کا ذکر کرنا، یہ عبادت ہے۔ اس سے دلوں کو جلا پہنچتی ہے، یہ ذکر چہرے کو رونق بخشتا ہے، یہ تنہائی کا ساتھی ہے، دلوں کی طمانینت کا ذریعہ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لیکن جس طرح ذکر اللہ عبادت ہے، اسی طرح ذکر رسول بھی عبادت ہے۔ ذکر رسول سارا جہان کرتا ہے، مسلمان بھی کرتے ہیں اور غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ مسلمان اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے لیے ذکر رسول عبادت ہے، اور غیر مسلم اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی مجبوری ہے۔ غیر مسلم اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی مجبوری ہے، اس لیے کہ اس فلک کے نیچے، زمین کے اس سینے پر، سرزمین کائنات پر، جب انہیں صداقت و امانت و دیانت، عفت و شرافت کی تلاش ہوتی ہے، صداقت و امانت کی جستجو ہوتی ہے، اور اس کی تلاش میں جب نکلتے ہیں کہ دنیا کے انسانوں میں، سرزمین کائنات پر ہمیں کوئی ایسا انسان ملے جو صداقت و امانت کا علم بردار ہے، جس نے اپنے آپ کو انسانوں کے سامنے پیش کیا، کہ میرا بچپن، جوانی اور میرے دن رات تمہارے سامنے گزرے ہیں، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو وہ کہنے لگے جب ربنا کا ارادہ، ہم نے آپ کے بارے میں بار بار تجربہ کیا، آپ کے شب و روز دیکھے، پیدائش سے لے کر آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی، آپ کی زندگی کے تمام لمحات ہمارے سامنے
سامنے ہے، ہم نے آپ کے متعلق بار بار تجربہ کیا، ما وجدناک الا صدقا، ہم نے آپ کے اندر سچائی ہی کو پایا۔ تو جب وہ سچ، صداقت اور امانت کی تلاش میں نکلتے ہیں تو ساری دنیا کے اندر وہ پھرتے ہیں تو انہیں سچ، صداقت اور امانت مدینہ کے اندر ملتا ہے۔ تو ذکر رسول مسلمان بھی کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے عبادت ہے اور غیر مسلموں کی مجبوری ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، کلمے میں میرا نام ہوگا تیرا نام ہوگا، نماز میں میرا نام ہوگا تیرا نام ہوگا، دعا میں میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر ہوگا، حتیٰ کہ عبادت کے اندر میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر ہوگا، جلوت و خلوت میں، اندھیرے اجالے میں، صبح و شام اور دن و رات میں، جہاں کہیں بھی صحراؤں میں، فضاؤں میں، خلاؤں میں، جہاں کہیں بھی میرا تذکرہ ہوگا میرے محبوب وہاں تیرا تذکرہ بھی ہوگا، اس لیے کہ تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب پھول کی کسی پتی پر، شبنم کے کسی قطرے پہ، ہوا فضا خلا کے کسی جھونکے پر، پرندے کی اڑان میں، عرش و کرسی پر، فرش پہ، تحت الثری میں، ملأ اعلیٰ میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ذرے ذرے اور قطرے قطرے پر، سمندروں کی لہروں اور موجوں پر، دریاؤں کی روانی پر، جہاں کہیں بھی میرے محبوب میرا ذکر ہوگا وہاں پہ تیرا ذکر ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے نام نامی اس میں گرامی کو اپنے ساتھ جوڑ دیا۔ تو ذکر رسول بھی ذکر اللہ کی طرح عبادت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک عبادت ہے، اس سے بڑی ایک عبادت ہے، اس سے اونچی ایک عبادت ہے، وہ ہے فکر رسول۔ ہم لوگ ایک عبادت تو کرتے ہیں ذکر رسول کی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرتے ہیں، سیرت کی کانفرنسیں کرتے ہیں، اور ان کا نام نامی اس میں گرامی لیتے ہیں اور انہیں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ لیکن جو دوسری عبادت ہے، جو اس سے بڑی عبادت ہے، جو فکر رسول ہے، اسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ ذکر رسول کے ساتھ ساتھ فکر رسول یہ بھی کرنا چاہیے اور یہ بڑی عبادت ہے۔ فکر رسول کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیا تھی، ان کا پروگرام کیا تھا، ان کا مشن کیا تھا، ان کی بعثت کا مقصد کیا تھا، قافلہ انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے انہیں کیوں بھیجا گیا تھا، ان کے سینے کے اندر اور ان کے دل کے اندر یہ تڑپ اور کوئی تھی کہ دنیا کے سارے انسان ناکامی سے بچ جائے، دنیا کے سارے انسان خسران اور گھاٹے سے بچ جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی انہیں حاصل ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے لعلک باخع نفسک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو کیا آپ اپنے آپ کو بھلا دیں گے، اپنے آپ کو ختم کر دیں گے؟ تو یہ درد تھا اور آپ کے سینے کے اندر یہ درد تھی کہ دنیا کے انسان ناکامی سے بچ جائے، ہمیشہ کی ذلت سے بچ جائے، رسوائی سے بچ جائے۔ ایک ٹمٹماتا ہوا آگ کا چھوٹا سا شعلہ اور چنگاری یہ برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کا اتنا بڑا الاؤ اور جہنم کی اتنی بڑی آگ ہی کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں تم پروانہ وار جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہو اور جہنم کی آگ کے اندر گر رہے ہو، جس طرح پروانے شمع کے اوپر گرتے ہیں اور
اور میں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر تمہیں وہاں سے پیچھے کر رہا ہوں، تمہیں بچا رہا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھوں سے چھوٹے جا رہے ہو۔ تو اس لیے ذکر رسول کے ساتھ ساتھ ہمیں فکر رسول کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا پڑے گا۔ رسول اللہ کی تعلیمات کو، ان کے پروگرام کو، ان کی کاز کو، ان کے مشن کو اور ان کی بعثت کے مقصد کو لے کر شرق و غرب میں، شمال و جنوب کے اندر اور کائنات کے ہر کچے پکے گھر کے اندر ان کے مشن اور پروگرام کو لے کر جانا۔ اور ان کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا۔ تو آج ہم ذکر رسول تو کرتے ہیں، سیرت کے عنوان پر کانفرنسیں اور جلسے کرتے ہیں، جلسے اور جلوس کرتے ہیں، نعت خوانی کے پروگرام منعقد کرتے ہیں، اور یہ کرنے چاہیے۔ نعت خوانی کے پروگرام، سیرت کی کانفرنسیں اور سیرت کے عنوان کے اوپر کوئی پروگرام، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کے اندر جو بدعات، خرافات، من گھڑت جاہلانہ اور خود ساختہ طریقے پیدا کر دیے ہم نے، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے والی بات۔ تو اس لیے ذکر رسول کے ساتھ ساتھ فکر رسول کو ہم نے اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کو لے کر، ان کی تعلیمات کو لے کر ساری دنیا کے اندر پھیل جانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے ماتھے کا جھومر اور اپنے گلے کا ہار بنانا، اپنے جسم پر سنت رسول کو سجانا ہے۔ آج ہم ذکر رسول کو کرتے ہیں، لیکن ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہماری سیاست، ہمارا تہذیب و تمدن اور ہمارے معاملات، نشست و برخاست، حتیٰ کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہماری وضاقتہ، الغرض کہ ہماری ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی طرح، یہود و نصارہ اور حدود کے طریقے اور ان کی تہذیب اور ان کا جو بنایا ہوا نظام ہے وہ ہم نے اپنا لیا ہے۔ رسول اللہ کے دشمنوں کے طریقے ہم نے اپنا لیے، ان کی گندی اور پلید تہذیب اور ان کے ناپاک اور گندے طریقے آج ہم نے اپنا لیے ہیں، اور ہم ذکر رسول کرتے ہیں، رسول اللہ کا نام لیتے ہیں اور ان کے عنوان کے اوپر جلسے اور جلوس نکالتے ہیں، جبکہ ہر کام ہمارا سنت کے خلاف ہے، ہر کام ہمارا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور صرف مسلمانوں کے لیے یا کسی ایک طبقے کے لیے یا اہل عرب کے لیے رحمت نہیں تھے، بلکہ ساری کائنات کے لیے، ذرے ذرے کے لیے، شجر و حجر کے لیے، بر و بحر کے لیے، شمس و قمر کے لیے، انس و جن کے لیے، ملائک کے لیے، حتیٰ کہ کافروں کے لیے بھی، سب کے لیے باعث رحمت۔ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ ان کے جو جانی دشمن ابو جہل، عتبہ شیبہ، ابی بن خلف اور یہ قریش مکہ اور رؤسائے عرب، یہ سارے کے سارے جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے کیسے برداشت کریں گے؟ یہ سب ناکامی سے بچ جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائے، اور رب کی دھرتی کے اوپر رہ کر رب کی نعمتیں کھا اڑا کر اس کے قانون کی دھجیاں نہ اڑائے، اس کے نظام جو آسمانی وحی اور آسمانی پروگرام ہے اس کا تمسخر اور مذاق نہ اڑائے۔ اس کی زمین میں اگر رہنا ہے تو اس کے قانون کے مطابق، اس کے نظام کے مطابق اس کی زمین کے اوپر رہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درد تھا، یہ آپ کی کڑن تھی، یہ آپ کا جذبہ تھا، اور یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، اور یہی اس ماہ ربیع الاول کا پیغام ہے، اور یہی ماہ ربیع الاول کا تقاضا ہے کہ مسلمان یہ فیصلہ کرے، یہ نیت کرے اور یہ عزم مصمم کرے
طریقے جو ہمارے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں، اور وہ یورپ کا گندا، وہ یورپ کی گندگی اور وہاں کا جو گند آج ہمارے گھروں کے اندر آ چکا ہے، اسے ہم نے اپنے گھروں سے نکال باہر کرنا ہے، اور اپنے گھروں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتیں، ان کی خوبصورت اور پاکیزہ تہذیب اور ان کا نظام اپنے گھروں کے اندر لانا ہے۔ اور پھر آپ کی خدمت میں میری یہ 10 بستہ گزارش ہے۔ دیکھیے ہماری زندگی میں کتنے ربیع الاول آتے ہیں، اور ہم لوگ زبانی جمع خرچ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کا حق ادا کر دیا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے انسانیت پر، امت مسلمہ پر اور کائنات کے سارے انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں، انہوں نے سفینہ انسانیت کو ساحل مراد تک پہنچایا، جبکہ ان کی آمد سے قبل اور ان کی آمد کے موقع پر ہر طرف افراتفری تھی، ظلم و ستم تھا، جور و جفا تھا۔ اہل مکہ اپنی شیرخوار بچیوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ کوئی لات کا پجاری، کوئی عزا کا پجاری، کوئی منات و حبل کا پجاری، اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس زمین کے اوپر تواغت پرستی، آتش پرستی اور اپنے ہاتھوں سے مورتیوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ اگر کسی کے سامنے جبینوں کو نہیں جھکایا جاتا تھا تو وہ خالق کائنات جل مجدہ۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پرچم بلند فرمایا، اور آسمانی نظام اور آسمانی وحی جو پروگرام اور جو مشن اللہ رب العزت نے انہیں سونپ کر انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجا، بڑے خوبصورت اور دل نشین انداز میں بہترین اور اعلیٰ کردار اور اخلاق کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی رہنمائی فرمائی۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسمانی نظام دیا ہے، علم نبوت عطا فرمایا ہے، نور اور روشنی عطا فرمائی ہے۔ ہمارے پاس ایک آنکھوں کی روشنی ہے، ایک وحی کی روشنی ہے۔ غیر مسلموں کے پاس صرف ایک روشنی ہے، دوسرے لفظوں میں صرف یہ سمجھیں کہ ان کے پاس ایک آنکھ ہے۔ مسلمانوں کے پاس 2 آنکھیں ہیں، ان کے پاس ایک روشنی ہے۔ وہ اس ایک روشنی کے ساتھ انہوں نے کتنی ترقی کر لی ہے، اور دنیا کے اوپر اپنا لوہا بنوا لیا ہے ایک روشنی کے ساتھ۔ لیکن مسلمانوں کے پاس 2 روشنیاں ہیں، 2 آنکھیں ہیں۔ ایک تو یہ سر کی آنکھیں جس سے ہم دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں، ایک ہمارے پاس وحی کی روشنی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا ہوا جو نظام ہے اس کی روشنی ہے۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم دونوں روشنیوں کو بروئے کار نہیں لاتے، جس کی وجہ سے آج ہم دنیا کے اندر پیچھے ہیں کہ ہم نے اختلافات کے اندر اور دنوں کے منانے میں اپنا سارا وقت ضائع کر دیا، دنوں کے منانے میں اور اختلافات میں اپنا سارا وقت ضائع کر دیا۔ تو اس لیے ربیع الاول کا یہ تقاضا اور پیغام ہے کہ ہم ذکر رسول کے ساتھ ساتھ فکر رسول کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں، فکر رسول کو اہمیت دیں، اس لیے کہ ذکر رسول کے ساتھ ساتھ فکر رسول بڑی عبادت ہے، اس کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو یہ عزم اور یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاز کو، ان کے مشن کو، مشن رسالت کو، ان کے پیغام کو، ان کے پروگرام کو، ان کی سنتوں کو اور ان کی تعلیمات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے، اپنے گھروں کے اوپر اسے نافذ کرنا ہے، جو ہمارے گھروں کی ریاست ہے چھوٹی سی۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی ایک ریاست ہے، اور اس ریاست کا وہ امیر ہے، اس نے اپنے گھر کی ریاست پر نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنا ہے،
اس ماہ مبارک میں ہم سوچیں، غور کریں، فکر کریں کہ ہماری زندگی میں کتنے ربیع الاول آئے اور گزر گئے، لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہمارے معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہماری تجارت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، نظام مملکت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہماری سیاست میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، حتیٰ کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز آج کے بعد ہم نے پابندی کے ساتھ نماز پنجگانہ ادا کرنی ہے، یہ تہیہ اور فیصلہ کریں۔ جلوس تو ہم نکال لیتے ہیں، لیکن نماز جو کہ فرض ہے، جس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا۔ اب نماز پڑھنے سے رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، تو یہ فیصلہ کریں کہ ہم نماز پنجگانہ ہم نے ادا کرنی ہے انشاءاللہ۔ مردوں نے مسجد کے اندر باجماعت نماز پنجگانہ ادا کرنی ہے، اور اپنے گھر کے اندر بھی یہ پیغام دے کہ خواتین نماز پنجگانہ اپنے گھروں میں ادا کریں، چاہے ہم حضر میں ہوں، سفر میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، نماز کی پابندی کرنی ہے، نظام صلاۃ قائم کرنا ہے۔ یہ فیصلہ کر لیں اس ربیع الاول کے مہینے کے اندر، اس موقع اور اس دن میں، کہ ہم نے نماز نہیں چھوڑنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ نماز جو دین کا ایک اہم اور بڑا رکن ہے، ایمان کے بعد سب سے اہم اور بڑی عبادت جو کہ نماز ہے، جب آپ یہ شروع کر دیں گے اور پابندی کے ساتھ شروع کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں، معاشرے اور سوسائٹی میں کس طرح تبدیلی اور انقلاب واقع ہوتا ہے۔ تمام مسائل کا حل، چاہے دنیاوی مسائل ہوں یا اخروی مسائل ہوں، تمام مسائل کا حل اللہ رب العزت نے نماز کے اندر رکھا ہے۔ نماز کی پابندی کریں، اور اس موقع پر یہ عزم اور یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے تحفظ ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے اپنا تن من دھن، اپنی عزت و آبرو کو، اپنی جوانیوں کو، مال و دولت کو، اپنے سب کچھ کو رسول اللہ کی عظمت کے لیے، ان کی عزت و ناموس کے لیے اور ان کے ختم نبوت کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیں گے۔ یہ فیصلہ کریں کہ دنیا کے اندر آزادی اظہار رائے کے لیے امام الانبیاء رحمت للعالمین، سرور کون و مقام، قافلہ انسانیت کے عظیم رہبر اور رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے جاتے ہیں، ان کے خاکے بنائے جاتے ہیں، ان کی توہین کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کی توہین کی جاتی ہے۔ سندھ کے اندر سیدنا فاروق اعظم، فاتح روم و فارس، 22.5 لاکھ مربع میل کے والی، جن کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا تھا، جن کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں اور التجاؤں کے ذریعے سے مانگا تھا کہ اللہ یا عمر مجھے دے دے یا عمر مجھے دے دے، اور عمر کی وجہ سے اے رب ذوالجلال اسلام کو قوت اور شوکت عطا فرما۔ اس عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا پتلا جلایا جاتا ہے۔ پاکستان جو اسلامی مملکت ہے، کلمے کے نام کے اوپر بنا ہوا جو ملک ہے، اس ملک میں آسما جہانگیر جیسی عورت، قادیانیت نواز، اس عورت کے بارے میں یہ مشورہ کیا جاتا ہے کہ نگران وزیر اعظم اسے بنایا جائے۔ یہ اسلامی ملک ہے، کلمے کے نام پر یہ ملک بنا ہے، تو اس لیے غفلت کی چادر اتاریے، اپنے اندر یہ جو احساس محرومی ہے، ڈر اور خوف اور بزدلی، اس کو ختم کر کے رسول اللہ کے صحیح عاشق، جسے عاشق صادق کہا جاتا ہے، حرمت رسول، تحفظ ناموس رسالت، ختم نبوت اور تحفظ ناموس صحابہ کے لیے یہ عزم اور یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے اپنا تن من دھن، عزت و آبرو کو، اپنے بچوں کو، اپنی جوانیوں کو اور اپنے سب کچھ کو لٹا لیں، اور اس ماہ ربیع الاول کے اندر یہ فیصلہ کریں
کہ آپ نے اپنے اس 6 فٹ کے جسم کے اوپر دل سے یہ فیصلہ کریں. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ انگریز یہود و ہنود وہ اپنا مخصوص لباس پہنتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے. منموہن سنگھ جو انڈیا کا صدر ہے وہ دنیا میں جہاں کہیں جاتا ہے اپنے سر کے اوپر دستار نہیں رکھتا. مجھے آپ بتائیں ذرا وہ شرم محسوس کرتا ہے؟ وہ اپنا مخصوص لباس پہنتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے؟ اس سے پہلے والا صدر واجپئی جو لنگی پہنتا اور مخصوص لباس پہنتا ہے، بے ڈھنگا سا لباس، وہ پہنتے ہوئے یورپ میں اور دنیا بھر میں جاتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے؟ ہمیں آسمانی نظام دیا گیا ہے، خالق کائنات نے ہمیں وحی کا نظام دیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے رول ماڈل بنایا ہے اور ان کی سنتوں کو سہل اور آسان بنایا ہے. اس کے اندر روشنی، نور، جاذبیت اور خوبصورتی اور دلکشی ہے. انہیں چھوڑ کر انگریز، یہود و ہنود یورپ اور باطل کے پلید اور گندے اور بدبودار طریقے اختیار کرتے ہیں. تف ہے تمہاری زندگی میں. ایک طرف تو سیرت کی کانفرنس ہے، ایک طرف تو سیرت کے جلوس، نعت خوانی کی مجلس ہے، اور نعت خوانوں نے بڑے عجیب و غریب قسم کے لباس سے میں تن کیے ہوتے ہیں. اگر وہ لباس میں پہنوں تو آپ سب مجھے کہیں گے کہ مسجد کے خطیب نے کیسا لباس پہنا ہوا، تو نعت خوانوں کو کیوں نہیں کہتے آپ؟ بادشاہ صاحب ان کو کیوں نہیں کہتے آپ؟ تو طور طریقے انگریز کے، طور طریقے باطل یہود و ہنود کے، اور نام رسول اللہ کے، یہ کیسی منافقت ہے؟ یہ کیسی دورنگی ہے؟ دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر گم ہو جائے یا سنگ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اپنانے کی اور اسے فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے.